معزز ناظرین اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے داستان سرائے چینل کے نئے سلسلے کا پہلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام، جو کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی وی پر نشر ہوا کرتا تھا، یہ اس کا ابتدائی پروگرام یا نشست تھی، جس میں اشفاق صاحب اس پروگرام کے نام زاویہ کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ کس نسبت یا مماثلت کی وجہ سے اس کا نام زاویہ رکھا گیا تھا۔ اور اشفاق صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ان ڈیروں یا خانقاہوں کو، جن کو افریقہ کے کچھ ممالک میں زاویہ کہا جاتا ہے، ان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ کیسے یہاں لوگوں کے غموں کا بغیر کسی فیس کے مداوع ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ فیس لے کر آپ کو سنتا ہے اور آپ کا علاج کرتا ہے، تو یہ کام ان ڈیروں یا زاویوں پر بنا کسی معاوضہ کے کیا جاتا ہے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دکھی اور غم میں مبتلا آدمی کو کبھی کبھی ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جو آپ کا غم سن لے، اور غم سن لینے سے ہی غم بانٹ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ اس پہلی نشست یا کتاب کے پہلے باب کا۔ تو اب چلتے ہیں اپنے اقتباس کی طرف۔ تو اقتباس شروع کرنے سے پہلے اس کا کچھ پس منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اصل میں اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پروگرام زاویہ ان زاویوں یا خانقاہوں یا ڈیروں کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اعلیٰ چیز کی نقل یا بحروب کے بھی کچھ تقاضے اور اصول ہوتے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں اقتباس۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں بہروپیہ آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ گانے بجانے اور رنگ و رامش کو برا سمجھتے ہیں، شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے اور میں ایسا روپ بدل سکتا ہوں کہ شہنشاہ معظم، جن کو اپنے آپ پر بڑا ناز ہے، دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں غچہ دے کر بڑی کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو توزیع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں۔ یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو، اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں آپ کا جواب نہیں ہے، میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو بادشاہ نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور، آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا، گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ شیخی میں ایسی شرط بد کر آیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا، لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں پر اکثر حملے کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیہ کو باخبر لوگ جو تھے انہوں نے دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مرہٹوں کی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مگن ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا
تو تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے گا اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا بیچارہ، بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ تو انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد از نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد از نماز ظہر حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے، بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکھے اور قرآن لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا عمامہ پہنا کرتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا دست بدستہ کہ حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ فقیر نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے کوڑا اور پتوں کی ہیں، وہ آپ کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہے۔ فقیر نے کہا، بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، اس وقت کندن بہروپیہ اس طرح من کے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کی تشریف لائے، آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب علی، میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 مجھے عنایت فرمائے۔ تو بادشاہ نے کہا، تم وہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جب میں نے آپ کو 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں آپ کے 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہروپی نے کہا، حضور بات یہ ہے، جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔